پکچر کی کیا اہمیت رہتی ہے 8 دن کے بعد پوچھو، مہینے کے بعد پوچھو، سال کے بعد پوچھو، برابر کیا ہے ڈرامے کے ساتھ اس کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ جمعہ کے لیے جلد آنا ہے، کتنی مرتبہ ہم نے سنا ہے، کیا ہمارے ذہن میں ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ہر آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاں بھائی مجھے معلوم ہے جمعہ کے لیے پہلے آنا ہے، لیکن عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو تو جواب یہی ملے گا، ہم اللہ کے لیے مخلص نہیں ہیں، ہم اللہ کے لیے مخلص نہیں ہیں، کسی بھی عمل میں اللہ کے لیے مخلص نہیں ہیں۔ ہمارا اخلاص صرف ہمارے کام کی حد تک ہے، اس لیے کہ پیسہ دکھتا ہے، جتنا کما لیں گے اس کے بعد جائیں گے اللہ کے دربار میں۔ اسماعیل آفیشیل، ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں، اور نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا کی بڑائی بڑائی، جاہ و جلال عز و شان اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پیدا فرمایا اور اسلام جیسی عظیم نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اس سے مالا مال فرمایا، اور تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا۔ اس حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو اور انگنت لاکھوں کروڑوں مرتبہ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی اطاعت، جن کی پیروی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پوری زندگی میں اپنے آنے والی امت کو ایک نمونہ بنا کر پیش کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم ناظرین، خطبہ نصرانہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اللہ رب العالمین اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے ہر حکم کی فرمانبرداری کروں. محترم ناظرین، انسان بہت سارے اعمال دنیا میں کرتا ہے، بہت سارے نیک کام کرتا ہے، اور بہت سارے اچھے کام کرتا ہے، جس کی بدولت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے اخلاص. آج میں آپ کے سامنے اخلاص کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے ہاں ہمارا کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں، یعنی 3 شرطیں ہیں اس کی. پہلی شرط کیا ہے؟ عقیدہ ہونا چاہیے. جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس پر ثابت قدمی اور اس پر کاربندگی یہ ضروری ہے. یہ پہلی شرط ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے لائق و زیبا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس پر ثابت قدم ہونا یہ پہلی شرط ہے. اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے کسی بھی عمل میں، اور رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ ہم اختیار کر ہی نہیں سکتے اس عمل کے اندر. یہ پہلی شرط بتائی گئی. اور پھر اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے. ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ اس سے خوش ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے ہی میں کیا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہوں، یہ قربانی دے رہا ہوں، یہ میرا جینا، یہ میری زندگی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور میری موت بھی ایسی حالت میں آئے کہ مجھ سے، میری زندگی سے، میری موت سے اللہ راضی ہو. تو یہ ضروری ہے اخلاص. دوسری شرط. تیسری شرط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. آپ نے جو شریعت بتائی، جس کام کو جیسے کر کے بتایا ہے ویسے ہی کرنا، یہ شرط ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے. محترم حاضرین، اس میں سے کوئی ایک شرط بھی نکل جاتی ہے کوئی بھی عمل ہمارا قبول نہیں ہوگا. ایک شرط بھی کیا ہے اس کے اندر سے نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا. ایک آدمی اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو اڑا دے گا، ایک دھوپ میں اڑا دے گا. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. ایک آدمی اپنی پوری زندگی میں عمل کر کے، نیکیاں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں ایک دھوپ میں اڑا دے گا، ختم ہو جائے گی ساری نیکی.
علامہ ابن قیم کہتے ہیں یہ وہ اعمال ہوں گے جو عمل اخلاص سے محروم ہوگا، کسی کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا، ریاکاری کے لیے کیا ہوگا، ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بیکار ہے۔ اور یہ وہ اعمال ہوں گے جو اخلاص سے محروم ہوں گے، اور دوسرے یہ وہ اعمال ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہوں گے۔ بعض مرتبہ آدمی چھوٹا سا چھوٹا عمل اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ ایک زناکار عورت ایک کتے کو پانی پلاتی ہے، زناکار ہے، زانی ہے، زنا کرنے والی ہے، اس کے باوجود کیا ہے وہ چھوٹا سا عمل کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ کوئی بعید بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری زندگی کا کون سا عمل اچھا لگ جائے، کسی عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے، اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ ایک تہجد پڑھنے والی عورت، ایک تہجد گزار، تہجد پڑھنے والی عورت کوئی فرض نماز نہیں چھوڑتی، ایسی عبادت گزار عورت ایک بلی کو باندھ کر بھوکی پیاسی رکھ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو برباد کر کے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں، ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ہم چھوٹا معمولی گناہ سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ سوچنا چاہیے، بہت بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، ہم قربانی جیسا عمل ہم کرتے ہیں، بڑا عمل ہے، ہماری مالی عبادت اس کے اندر مال ہمارا صرف ہوتا ہے، مالی عبادت ہم کرتے ہیں اس کے اندر اتنا زیادہ مال ہمارا خرچ ہوتا ہے، اگر اخلاص نہ ہو تو وہ عمل برباد ہو جائے گا۔ حج کرتے ہیں، اگر طریقہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں پر جا کر بہت سارے لوگ اچھے بن جاتے ہیں، نیک اور سنی بن جاتے ہیں، لیکن طریقہ نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی سارا پیسہ بیکار اور تمہارا وہ عمل وہ حج کیا ہے بیکار ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو، رسول کے طریقے پر کوئی بھی عمل کرو تو رسول کے طریقے پر کرو، ورنہ کیا ہے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اخلاص ختم ہو گیا، عمل برباد ہو جائے گا، طریقہ ختم ہو گیا، ہمارا نیک عمل برباد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عاملۃ ناصبہ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں وہ آدمی پوری زندگی عمل کر کر کے، نیکیاں کر کر کے تھک گیا ہوگا، تھکا ماندہ، ایک دم بے ہوشی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا۔ ایک آدمی جو محنت کر کے صبح سے شام تک محنت کر کے جب گھر واپس لوٹتا ہے بالکل تھکا ماندہ ہوتا ہے، پورا بدن اس کا کیا ہے درد سے یعنی بلبلا اٹھ رہا ہوتا ہے، ایسی حالت میں وہ گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ایسا ہی تھکا ماندہ آدمی نیکیاں کر کر کے تھکا ماندہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کے بارے میں کہے گا تصلی نارا حامیہ، اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یا تو اس کا عمل اخلاص سے خالی ہوگا، دکھاوے کے لیے پورا عمل کیا ہوگا، یا نہیں تو طریقے سے ہٹ کر ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے اخلاص کی برکت سے صرف ہم ارادہ کرتے ہیں نیکی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اخلاص کی وجہ سے ہم نے ارادہ کر لیے، عمل کرنا تھا، بعد میں نہیں کیے، ارادہ کر لیے، اخلاص کی وجہ سے ایک نیکی ہمارے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب آدمی عمل کر لیتا ہے، وہ کام کر لیتا ہے، وہ نیک عمل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا ثواب دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو آدمی نیک عمل کرتا ہے اسے 10 گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا بڑھ کر زیادہ ثواب دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اتنا ہی نہیں، اس کا اخلاص جتنا اچھا ہوتا ہے، جتنی للہ
خالصیت کے ساتھ, جتنا اخلاص کے ساتھ اپنے دل کو صاف کر کے وہ نیک عمل کرتا ہے, جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے وہ عمل, اتنا بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دیتے ہیں. اللہ یضاعف لمن یشاء. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اور اس آیت کے اس جملے کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ اللہ کی منشا ہے, اللہ چاہتا ہے تو جتنا چاہے اسے ثواب دے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء, جیسے چاہے جس کے لیے چاہے اس کا اخلاص جتنا اچھا ہوگا اتنا زیادہ بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دے گا. محترم حاضرین, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بہت مہربان ہے, بہت مہربان ہے ہم پر. ہماری زندگیاں کیا ہیں, اعمال سے خالی ہیں, پھر بھی بہت اچھی زندگی ہماری گزر رہی ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے, یہ اللہ کا رحم و کرم کا معاملہ ہے. سوچنا چاہیے ہمیں, بیٹھ کر سوتے ہوئے آرام سے بستر پر سو رہے ہیں, پنکھا چل رہا ہے, سوچنا چاہیے یہ آرام دہ زندگی کس کی وجہ سے مل رہی ہے, کون دے رہا ہے. اگر وہ چاہے تو میرا اس بستر پر میری موت ہو جائے گی, میں مر جاؤں گا. ہو سکتا ہے صبح کا سورج دیکھ نہ پاؤں, ہو سکتا ہے کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں, ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو میری موت کسی اور جگہ پر کیا ہے نکلے, ہو سکتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں تو ہمیں کیا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کو کہتے ہیں, اے سعد بن ابی وقاص دیکھو زندگی جتنی ملی ہے, جتنی زندگی تمہیں ملی ہے, تمہیں معلوم نہیں موت کب آئے گی, تمہیں معلوم نہیں موت کا وقت تمہارا کب ہے. دیکھو جتنی زندگی ملی ہے غنیمت سمجھو, اور جتنے اعمال تم اس کے اندر کرتے ہو اللہ کے لیے کرو, اللہ کے لیے کرو. ایسا کرنے سے کیا ہوگا, تمہاری ترقی ہوگی, تمہارے کاروبار میں ترقی ہوگی, تمہارے گھروں میں برکتیں نازل ہوگی اور تمہارے درجات بھی بلند ہو جائیں گے. یہ اخلاص کی برکت ہے, یہ اخلاص کی برکت ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اخلاص کی وجہ سے, آدمی کی نیت صاف ہونے کی وجہ سے اگر کام نہیں کیا, عمل نہیں کیا, تب بھی کیا ہے ثواب برابر ملتا ہے, ثواب برابر ملتا ہے. دیکھیے اخلاص ایک ایسا عمل ہے, ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیکھتا ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیکھتا ہے, اور اس اخلاص کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو اخلاص ہے یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے, ایک راز ہے, اور یہ راز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے, کوئی فرشتہ نہیں جانتا. اسے اس کے نام اعمال میں لکھ لے, شیطان اسے نہیں جانتا, اس کے عمل میں بگاڑ پیدا کر سکے, شیطان کو بھی معلوم نہیں, فرشتے کو بھی معلوم نہیں. جس اخلاص کے ساتھ آدمی عمل کرتا ہے اس اخلاص کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ایک جانور کتنا موٹا ہے, کتنا تازہ ہے, کتنے انچی آئے گا اور کتنا خوبصورت ہے, یہ سب کچھ آدمی دیکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو تمہارے جانوروں کے گوشت, تمہارے جانوروں کے خون اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے والی چیز کون سی ہے, تمہارے دل کی صفائی, تمہارا دل کا تقویٰ, کتنے تم پرہیزگار ہو. اس قربانی میں تمہارا دل, تمہارے دل کا ارادہ کیا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. کون آدمی ہے قربانی کرتے وقت اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرے اے اللہ میں اس جانور کو تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں, اے اللہ اگر تو چاہے تو میں اپنی جان کو بھی تیری راہ میں قربان کر دوں گا. ہمارے پاس تو ماحول نہیں ہے محترم حاضرین, ہمارے پاس ماحول نہیں ہے, جنگ کا ماحول نہیں ہے, لیکن صحابہ کرام تیار رہتے تھے, اعلان کے لیے تیار رہتے تھے. ان کے اخلاص, ان کی صفائی دل کی اتنی زیادہ تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہا قرآن مجید کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان کی زندگی سے راضی ہو گیا, ان کی تیاری سے راضی ہو گیا. ہمیشہ یہ لوگ تیار رہتے ہیں. ہم جس کی یاد میں قربانی مناتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, کیا نتیجہ, کس عمل کا نتیجہ ہے, ان کی اس تقویٰ اور پرہیزگاری کا ہی نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان کی قربانی پوچھی,
فوراً تیار ہو گئے اور جا کر اپنے بیٹے کو لٹا کر کیا ہے چھری پھیرنا چاہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے. تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے. دیکھو اب تمہارے اس عمل سے میں راضی ہو گیا ہوں. تمہارے اس عمل سے میں راضی ہو گیا ہوں. تمہارا یہ کام مجھے اتنا زیادہ پسند آ گیا, اتنا زیادہ پسند آ گیا. اب آنے والے قیامت تک مسلمانوں میں یہ کام جاری رہے گا, ایمان والوں میں یہ کام جاری رہے گا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ہم اس کام کو قیامت تک جاری رکھیں گے. چنانچہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے تقوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے. آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ کر کیا ہے اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ دیکھو ایسا اپنے دل میں خیال پیدا مت کرو. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ دیکھو اپنے آپ کو بہتر مت سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو بہتر جانتا ہے, تمہارے دل کی صفائی کو بہتر جانتا ہے. اخلاص ہمارے زندگی کے ہر عمل میں ضروری ہے. ہمارے دل کو صاف کرو, اپنے دل کو صاف کرو, للہیت کے لیے کیا ہے عمل کرو. محترم حاضرین, ہمارے اسلاف اس کے لیے تیار رہتے تھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ غالباً ان کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو جس طریقے سے اخلاص کی وجہ سے ہمارے اعمال میں بڑھوتری ہوتی ہے, اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا وہ عمل ختم ہو جاتا ہے, ہمارا وہ عمل برباد ہو جاتا ہے. اخلاص اپنی زندگی میں پیدا کرو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اخلاص کی وجہ سے آدمی عمل نہ کرنے پر بھی کیا ہے ثواب مل جاتا ہے. اس کا بہترین واقعہ غزوہ تبوک کی جنگ ایسے وقت میں پیش آئی. تاریخ اٹھا کر دیکھیں, آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں, گرمی کا زمانہ, سخت گرمی کا زمانہ, اور وہاں کی گرمی سعودی عرب کی گرمی اور ریتیلی زمین, ایسی حالت میں دور کا سفر, دو بڑے بڑے مشکلات, ایک تو گرمی اور دوسرا کیا ہے سفر کی لمبائی, دور کا سفر, پھر اوپر سے مال بھی نہیں ہے. ایسی حالت میں صحابہ کرام تیار ہو کر نکل جاتے ہیں. جب جنگ ہوئی, جنگ سے واپس ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اے صحابہ, مدینے میں جو لوگ ہیں وہ بھی تمہارے برابر ثواب میں شامل ہیں. تم میں سے ہر آدمی جنگ میں شریک ہوا, آ کر لڑا, بہادری کے ساتھ لڑ کر کیا ہے کچھ لوگ شہید ہو گئے, کچھ لوگ واپس آ رہے ہیں. سن لو جو بھی مدینے میں ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ برابر ثواب میں برابر شریک ہیں. پریشان ہو گئے صحابہ کرام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اتنی محنت کی ہے, آ کر یہاں پر جہاد کیا ہے, ہم لڑے, اپنی جان کی قربانی دی, یہاں پر ہمیں مار لگ گیا, یہاں پر تیر لگی ہے, اس طریقے سے ساری مشکلات اٹھا کر ہم واپس ہو رہے ہیں, اور وہ مدینے میں آرام سے رہ کر ہمارے برابر ثواب کیسے کما لیے. دیکھو اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے. آپ نے کہا دیکھ لو جو مدینے میں ہیں ان کو جس عذر نے روک لیا ہے, عذر کی وجہ سے وہ وہاں پر رک گئے. اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اپنے گھر میں عورتیں ہیں, اس وجہ سے وہ لوگ رک گئے. اگر انہیں موقع ملتا تو بھی کیا ہے وہ جنگ میں شریک ہو جاتے تھے, جنگ میں شریک ہو جاتے تھے. ان کا ارادہ کیا ہے, ان کا ارادہ جنگ میں شریک ہونا ہے. وہ صرف کیا ان کا پورا دل مانتا ہے کہ وہ جنگ میں شریک ہوں, لیکن ان کو عذر نے روک لیا ہے, کسی بہانے نے روک لیا ہے, اور گھر میں اس عذر کی وجہ سے رک گئے. اس لیے کیا ہے وہ تمہارے برابر ثواب میں برابر ہے. محترم حاضرین, یہ اخلاص کی برکت ہے. حضرت ابی بن کعب کو آپ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو اپنے اعمال میں اخلاص کو پیدا کرو. اگر تمہارے عمل میں اخلاص نہ ہو تو وہ عمل کبھی کامیاب نہیں ہوگا, کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. ایسے ہمارے اسلاف تیار رہتے تھے, ہر عمل کے اندر اخلاص کو شامل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے. محترم حاضرین, ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ دیکھو
کو صاف کر لو، اپنی نیت کو صاف کر لو، عمل بہتر بن جائے گا، عمل خود بخود کیا ہے درست ہو جائے گا۔ عمل سے پہلے اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل کے اخلاص، اپنے دل کے اندر کیا ہے اخلاص پیدا کرو، عمل خود بخود کیا ہے درست ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں بعض مرتبہ اخلاص کی وجہ سے چھوٹی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے، بعض مرتبہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے بڑی سی بڑی نیکی، بڑا سا بڑا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ پورا عمل بیکار ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر ایک آدمی آ کر نماز پڑھتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز کب سے تم پڑھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں تقریباً 35 سال سے پڑھ رہا ہوں نماز، 35 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ وہ زمانہ ایسا زمانہ نہیں کہ نماز چھوڑنے والے چھوڑ کر پڑھنے والے نہیں، برابر پڑھنے والے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے والے۔ وہ کہتا ہے 35 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی عمل، کوئی نماز قبول نہیں، کوئی نماز قبول نہیں، اس لیے کہ کیا ہے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ اخلاص کے ساتھ پڑھنے والے بہت مل جائیں گے آپ کو، بہت سارے لوگ مل جائیں گے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے والے، جبہ پہن کر یعنی پڑھنے والے نماز بہت سارے لوگ مل جائیں گے، لیکن طریقہ غلط ہے، تمہارا وہ عمل قبول نہیں۔ سوچنا چاہیے ہمارا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو رہا کہ نہیں ہو رہا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، دیکھو جب بھی کوئی عمل سے فارغ ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو اس کی قبولیت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ہاتھ اٹھانے سے پہلے عمل کون سا کیسا کیا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اخلاص ہمارے اندر آ جائے تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اخلاص ہمارے اندر پیدا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی دعا کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اللہ میرا جتنا عمل ہے، میری جتنی نیکیاں ہیں، اللہ اسے نیک بنا دے، صالح بنا دے، اور تیرے لیے ادا کرنے والا، تیرے لیے پڑھنے والا مجھے بنا دے، اور اس کے اندر کوئی اور شریک نہ ہو، کوئی اور شریک نہ ہو۔ اس وجہ سے ہمارے اسلاف ربیع بن خیثمہ اپنے باپ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ میرے والد ہر عمل، ہر نیک عمل لوگوں کی نظروں سے چھپ چھپا کر کیا کرتے تھے، لوگوں سے چھپ چھپا کر، کوئی میرا عمل نہ دیکھے۔ یہاں تک کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے والد قرآن مجید پڑھتے، قرآن مجید کھول کر پڑھ رہے ہوتے، کسی کی آنے کی آہٹ ہوتی، کوئی آ رہا ہے معلوم ہوتا، بند کر دیتے، قرآن پڑھ رہے بند کر دیتے۔ بعض اساتذہ ایسے تھے کہ پڑھا رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، ایسی کوئی حدیث آ گئی اللہ کے خوف کی تو فوراً ان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا، اور وہ خوف کوئی اور نہ دیکھے، گھر میں چلے جاتے، گھر کے اندر چلے جاتے، کسی اور کو وہ نظر نہ آئے۔ یعنی اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے، ریاکاری ہماری زندگی میں نہ آئے، ریاکاری کی وجہ سے ہمارا وہ عمل برباد ہو جائے گا، اس لیے اخلاص پیدا کرنے کے لیے وہ گھر کے اندر چلے جاتے۔ عبداللہ بن مبارک بڑے عالم ہیں، بڑے محدث تھے اس زمانے کے۔ ترسوس نامی شہر میں، بغداد کا ایک شہر ہے، وہاں آتے تھے، اور وہاں ایک مقام تھا، مقام رفقہ، وہاں پر ایک جگہ پر رہتے تھے، قیام ہوتا تھا، ان کا کئی دن تک قیام ہوتا تھا، اور ان کے پاس بہت سارے لوگ آ کر حدیث پڑھتے تھے، بڑے محدث۔ تو ان کے پاس ایک نوجوان خدمت کرتا تھا، وضو کا پانی لا کر دینا، ان کے کپڑے دھونا، اس طریقے کے چھوٹے موٹے کام کیا ہے خدمت کے طور پر کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان نظر نہیں آیا، تو انہوں نے پوچھا اپنے شاگردوں سے، وہ جو میری خدمت کرنے والا نوجوان نظر نہیں آ رہا ہے، کیا ہوا؟ تو جواب ملا کہ وہ کسی آدمی سے قرض لیا تھا، اور وقت پر نہ دینے کی وجہ سے اس نے کمپلین کر دی، اور پولیس آ کر اسے جیل خانے میں ڈال دی۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا
اگر قرض دیا ہوا آدمی کمپلین کر دے تو اس آدمی کو لے جا کر کیا ہے جیل میں ڈال دیتے تھے۔ اب اس کے بعد عبداللہ بن مبارک نے ان سے کہا کہ دیکھو وہ قرض دینے والا آدمی اسے میرے پاس بلا کر لے کر آؤ، گئے جا کر کے اس آدمی کو لے کر آئے تو انہوں نے پوچھا، عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کہ اس نوجوان کا کتنا قرض ہے؟ تو اس نے کہا کہ 10,000 درہم، 10,000 درہم چاندی کے سکے، 10,000 درہم کیا ہے اس نوجوان نے اس سے قرض لیا ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں وہ پیسہ دے دوں گا، میں جب تک زندہ ہوں کسی کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے وہ 10,000 درہم تمہیں دیے، میرے مرنے کے بعد اگر معلوم ہو تو معلوم ہو، لیکن کیا ہے میں جب تک زندہ ہوں اس نوجوان کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا قرض کس نے ادا کیا ہے۔ یہ اخلاص ہے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ دیکھو اگر ظاہری طور پر بھی اگر تم دے رہے ہو تو اخلاص ہونا چاہیے، اگر چھپا کر دے رہے ہو تب بھی کا اخلاص ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے دن کے اجالے میں دیتے ہوئے تمہارے دل کے اندر خیال پیدا ہو جائے، کوئی دیکھ رہا ہو، کوئی میرا عمل دیکھ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ریاکاری ہمارے اندر آ جائے، یہ محسوس ہو تو آپ صحابہ کرام چھپا کر دیتے۔ ایسا ہو جاتا کہ کسی زانی کے ہاتھ میں دے دیتے پیسہ، کسی چور کے ہاتھ میں دے دیتے، رات کے اندھیرے میں چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، ایسی حالت میں لے جا کر زکات کا پیسہ، صدقات کا پیسہ کیا ہے لے جا کر زناکار عورت کے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں اور کوئی چور کے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں، کسی مالدار کے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں چھپا کر دینے کے لیے۔ اور اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زانیہ عورت کو اس برے کام سے بچا لیتا ہے، اس مالدار کو دینے والا بنا دیتا ہے، اس چور کو کیا ہے اس برے کام سے بچا لیتا ہے۔ یہ اخلاص کی برکت ہے، یہ اخلاص کی برکت ہے۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی گزرے ہیں، وہ ہمیشہ امیر المومنین بھی تھے، خلیفہ تھے، رات کے اندھیرے میں اناج کا بوڑا اپنی پیٹھ پر اٹھا کر کوئی نہ دیکھے لے جا کر کیا ہے وہ غریب ہے، دن کے اجالے میں معلوم کر لیتے کہ کون غریب ہے، خود اٹھا کر بادشاہ، یوں سمجھ لیجیے کہ بادشاہ دن کے اجالے میں سب کی غربت معلوم کر کے رات کے اندھیرے میں اناج کا بوڑا اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے جا کر کیا ہے گھروں کے دروازے پر رکھ کر گھر کی دستک دے کر کیا ہے چلا جاتا ہے۔ جب وہ مر گئے، جب ان کو یعنی غسل دینے کا موقع آیا، اس وقت ان کے کپڑے اتارے تو دیکھا کہ پوری پیٹھ کالی ہے ان کی۔ مرنے کے بعد معلوم ہو جائے تو معلوم ہو جائے، زندگی میں کوئی نہ دیکھے میرے عمل کو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے۔ تو بعد میں معلوم ہوا کہ رات میں اناج پہنچانے والے یہی تھے، اسی کی وجہ سے ان کی پوری پیٹھ کالی ہے، برا اٹھا کر۔ محترم حاضرین، کوئی مالداری کا زمانہ نہیں، کوئی مالداری کا زمانہ نہیں، پوری کیا ہے غربت کا زمانہ، جتنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے، جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے کسی ایک عمل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، میرے کسی عمل سے اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، وہ یہی کام کیا کرتے تھے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہمیں بھی فیصلہ کرنا ہے، ہمیں بھی فیصلہ کرنا ہے، کسی اور کے سامنے جا کر کھڑا ہونا نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، بعد میں مرنے کے بعد دیکھیں گے، یہی ایک بد نصیبی ہے ہماری، یہی ایک سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ مرنے کے بعد دیکھ لیں گے، اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دیکھ لیں گے، وہ بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، وہ مہربان ہے، رحم کر دے گا، چھوڑ دے گا۔ اسی ہمت کی وجہ سے اللہ اکبر نعوذ باللہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہم کرتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہمارا دل صاف نہیں ہے، ہمارا دل صاف نہیں۔ اللہ کے لیے صاف ہے ہمارا دل؟ کوئی ہاتھ رکھ کر پوچھے، اپنے آپ سے پوچھے، اللہ کے لیے ہمارا دل صاف ہے؟ پکچر ہم جیسے پکچر کی کیا ہے ہمیں یاد رہتی ہے، 8 دن کے بعد پوچھو، مہینے کے بعد پوچھو، سال کے بعد پوچھو، برابر کیا ہے ڈرامے کے ساتھ اس کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ جمعہ کے لیے جلد آنا ہے، کتنی مرتبہ ہم نے سنا ہے؟ کیا ہمارے ذہن میں ہے؟
چلو ٹھیک ہے، ہر آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاں بھائی مجھے معلوم ہے جمعہ کے لیے پہلے آنا ہے، لیکن عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو تو جواب یہی ملے گا، ہم اللہ کے لیے مخلص نہیں ہیں، ہم اللہ کے لیے مخلص نہیں ہیں، کسی بھی عمل میں اللہ کے لیے مخلص نہیں ہیں، ہمارا اخلاص صرف ہمارے کام کی حد تک ہے، اس لیے کہ پیسہ دکھتا ہے، جتنا کما لیں گے، اس کے بعد جائیں گے اللہ کے دربار میں، کیا کریں گے لے کر؟ کیا کریں گے لے کر؟ ہلک عنی سلطانیہ ما اغنا عنی مالیہ، کھڑے ہو کر آدمی کی زبان سے، چاہے کھیڑے والا آدمی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی زبان سے یہی بات نکلے گی، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال کچھ کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میں دنیا میں بادشاہ تھا، یہاں بادشاہت بھی کام نہیں آئی، یہاں بادشاہت بھی کام نہیں آئی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھ رہا ہے، نہ ثواب دکھ رہا ہے، نہ اخلاص دکھانے کی چیز ہے، یہ سب کچھ چھوڑو، پیسہ دکھتا ہے اس میں مصروف رہو، جب موقع ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دے دیں گے، موقع نہیں ملا تو بس دنیا کماتے رہیں گے، یہی ہماری زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، ہم جو تمہیں زندگی دی ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سن لو وہی پروردگار ہے جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنا چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں کون اچھی عمل والا ہے، تم میں کون اچھی عمل والا ہے، زندگی بھی دیا ہے عمل کرنے کے لیے، موت بھی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کے لیے کہ کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایک ارادہ بنا کر اٹھیں، ایک ارادہ بنا کر اٹھیں کہ جس طریقے سے ہم اپنے کاروبار میں مخلص ہیں، اپنی دنیا میں مخلص ہیں، اپنا پورا وقت دنیا کو دیتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اپنی دنیا کمانے کے لیے وقت دیتے ہیں، پوری محنت، پوری طاقت اس کے لیے لگا دیتے ہیں، مخلص بنے، اللہ کے لیے مخلص بنے، جو ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں تندرستی دی ہے، ہمیں ہنر دیا ہے، ایک کام کرنے کا سلیقہ سکھایا، اس کے لیے ہم کیا ہے؟ مخلص نہیں ہیں۔ جو ہمارا جسم بنایا ہے اس کے لیے ہم مخلص نہیں ہیں، اور جو طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں عطا کیا ہے اس کے لیے ہم مخلص نہیں ہیں، صرف ہم اپنی دنیا کے لیے مخلص ہیں۔ چھوڑیے دنیا، تھوڑی کما لیجیے، جتنا آپ کما لیں گے، جتنی دنیا کے پیچھے آپ بھاگیں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں مصروف کر دے گا، اور جتنا آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا ہی دے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں برکتیں دی تھی، چند سالوں کے اندر پوری دنیا انہوں نے فتح کی، پوری دنیا 30 سال کے اندر حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری دنیا پر اسلام کا قبضہ تھا۔ اونٹ کے چرانے والے، ایک دم غریب قسم اونٹ چرانے والے، ہمارے ماحول میں بکریاں چرانے والے کیا ہیں؟ فقیر ہیں، محتاج ہیں، ایسے چلانے والے لوگ پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیے، کیا برکت تھی ان کے پاس۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلص تھے، وہ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلص تھے، دنیا بھی کمائی انہوں نے اور آخرت بھی کمائی، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں اپنی زندگی میں۔ ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازار میں رہو، ہر ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی بھلائی توفیق ہمیں دے دے عمل کرنے کی، اور عمل کرتے ہوئے کیا ہے اللہ کسی عمل سے راضی ہو جائے اور آخرت کی بھلائی جنت مل جائے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اہل سنت سے ہی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی پوری زندگی اخلاص کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے دکھاوے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہماری موت ہو اسلام اور ایمان کی حالت میں ہو، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں۔ وجزاکم اللہ۔